السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں نویں جماعت کا اردو، اور ہم پڑھ رہے تھے غزل، اور ہم نے اب تک 4 غزلیں پڑھی جو کہ ہم نے مکمل کی، تمام اس کی تشریح بھی پڑھی اور سوالات بھی پڑھے۔ اور آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن نظم پڑھنے سے پہلے آئیے پہلے جانیں کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں، یعنی نظم کے جو معنی ہیں وہ ہے انتظام کرنا، ترتیب دینا یا آرائش کرنا۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی عام طور پر ہم اس کا استعمال نثر کے اپوزٹ کے طور پر کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک نظم پورشن اور ایک نثر پورشن، یعنی نظم جو ہے یہ نثر کے اپوزٹ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، یعنی نظم جو ہے یہ پوری شاعری ہوتی ہے، اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو ہیئت کے اعتبار سے نثر نہیں، یعنی کہ اس میں وہ تمام اصناف شامل ہوتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نثر نہیں ہے۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں، یعنی کہ غزل کے علاوہ جتنی بھی شاعری ہوتی ہے اردو میں اسے نظم کہتے ہیں، جیسے رباعی، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، قطع، یہ تمام جو شاعری ہے اس کو نظم کہتے ہیں، لیکن غزل کے علاوہ۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ جیسے ہم اب تک غزل پڑھ رہے تھے، غزل میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایک شعر میں شاعر دکھی اور اداس ہوتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ہم دیکھتے ہیں دوسرے شعر میں شاعر خوشی بیان کرتا ہے، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری جو نظم ہوتی ہے وہ گھومتی ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا یعنی کہ مرحلے وار ترقی یا درجے بدرجے آگے بڑھنا، یعنی نظم جتنا ہم آگے بڑھیں گے اتنا ہی ہم پر واضح ہوتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے، یعنی لمبی جو نظمیں ہوتی ہے ان میں ہم یہ آرام سے جان سکتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے آگے یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ آہستہ آہستہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر یہ تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے، اور جو چھوٹی نظمیں ہوتی ہیں ان میں ایسا ارتقا نہیں ہوتا ہے، یعنی واضح طور پر ہمیں یہ نظم کا جو یہ آگے درجے بدرجے آگے بڑھنا ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک تاثر کی شکل ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات، یعنی نظم کے لیے نہ تو حالات کی ہی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات ہے، کسی بھی حالات اور کسی بھی موضوع پر نظم کہی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظموں کے علاوہ آزاد مورا نظمیں بھی لکھی گئی ہے، یعنی غزل اور مثنوی کے علاوہ نظمیں جو ہے آزاد مورا نظمیں بھی لکھی جاتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے، یعنی جب آزاد نظمیں لکھی جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہے، یعنی نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلا ہے پابند نظم، دوسرا ہے نظم مورا یا نظم آری، اور تیسرا آزاد نظم، اور چوتھی نثری نظم۔ آئیے دیکھتے ہیں پابند نظم۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو پابند نظم کہلاتی ہے، یعنی ایسی نظم جو بالکل مروجہ طریقوں پر کہی جائے، یعنی جس میں وزن کا، قافیوں کا خیال رکھا جائے، یعنی تمام نظم کے جو اصول ہے جس میں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہیتوں سے مختلف ہو یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، یعنی ایسی نظمیں بھی آج کل کہی جاتی ہے جنہیں پابند نظم کہا جا سکتا ہے، جن کے بندوں کی جو ساخت ہوتی ہے وہ مروجہ اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، اور نہ تو ان کے مصرے اور قافیے جو ہے وہ مروجہ اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، لیکن کیا ہونا چاہیے، مصرے برابر ہونے چاہیے اور قافیوں کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے، تو ایسی نظمیں جو ہیں پابند نظم کہلاتی ہیں۔
پھر ہے نظم مورا، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم مورا کہلاتی ہے۔ اور ایسی نظمیں جس کے مصرے تو برابر ہوں لیکن قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہو تو ایسی نظمیں نظم مورا بھی کہلاتی ہیں اور نظم آری بھی۔ آزاد نظم ایسی نظم میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی ہو اور نہ تو اس کے تمام مصروں کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ اس میں پابندی کی گئی ہو، یعنی جس کے مصرے کچھ چھوٹے ہوں اور کچھ بڑے ہوں، ایسی نظم جو ہے آزاد نظم کہلاتی ہے۔ پھر ہے چوتھی نثری نظم۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس کی جو سطریں ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی نہ تو اس میں قافیے کی، نہ ردیف کی اور نہ ہی وزن کی کوئی پابندی ہوتی ہے۔ آج کل نثری نظموں کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے، یعنی آج کل زیادہ تر نثری نظموں کا ہی رواج ہے اور دنیا کی تمام زبانوں میں نثری نظمیں کہی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔